محبت انسان کو وہ کام کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے جو عام حالات میں ممکن نہیں ہوتا۔ 18 سال کی عمر میں میں نے بھی ایک ایسی ہی حد پار کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا۔ یہ دسمبر کی ایک سرد شام تھی جب میں بے حد پریشان تھا۔ میرے اخراجات بڑھتے جا رہے تھے۔ کالج میں جیب خرچ کی ضرورت تھی لیکن والد صاحب اتنے پیسے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دوست زاہد کے پاس اسٹڈی کے لیے گیا اور اسے اپنی پریشانی بتائی۔ میں نے کہا، یار زاہد، بابا اتنے کم پیسے دیتے ہیں کہ کالج میں خرچ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے دوست کتنے امیر ہیں اور کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے سامنے خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں۔ جب پاپا سے کچھ کہتا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی گنجائش نہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ زاہد میری بات سن کر مسکرایا اور بولا، یار اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہم دونوں 18 سال کے ہو چکے ہیں۔ اب والدین پر بوجھ بننے کی بجائے خود کچھ کرنا چاہیے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم کیا کرتے ہو؟ زاہد نے جواب دیا، میں رات کے وقت پارٹ ٹائم بچوں کو پڑھاتا ہوں جس سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔ تم بھی ایسا کچھ کر لو۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، تو نے پہلے کبھی یہ بات نہیں بتائی؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، شاید کبھی ذکر ہی نہیں ہوا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا، کیا تم پڑھانا چاہتے ہو؟ دو چھوٹی بچیاں ہیں جن کی والدہ بیوہ ہے۔ وہ مالی طور پر مستحکم ہے اور اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اچھی خاصی رقم دینے کے تیار ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ زاہد نے بتایا، دراصل وہ آنٹی ٹیوشن کے لیے میرے پاس آئی تھی لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں پہلے ہی 4 گھروں میں پڑھا رہا ہوں اور 5ویں گھر لینے کی گنجائش نہیں۔ یہ سن کر میں چونکا کہ کچھ اور۔ چلو ٹھیک ہے، تم ان سے بات کر لو۔ اگر مجھے مہینے کی اچھی خاصی رقم مل جائے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ زاہد نے فوراً فون اٹھایا اور کسی سے بات کرنے لگا۔ پیسوں کی بات کرتے ہوئے اس نے معاملہ 5000 میں طے کر دیا۔ وہ کہنے لگا، دونوں بچیاں چھوٹی ہیں، ایک پہلی کلاس میں اور دوسری تیسری کلاس میں پڑھتی ہے۔ تمہیں پڑھانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ 5000 روپے بھی ایک خاصی رقم ہے جس سے تمہارے کالج کا خرچ نکل آئے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، یار تو نے تو میری بڑی پریشانی حل کر دی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ زاہد بولا، آج سے ہی شروع کر دو۔ یہاں سے گھر جانے کی بجائے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کی گھر لے جاتا ہوں۔ ان کا گھر زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، بس میں اماں کو فون کر کے بتا دیتا ہوں ورنہ میری خیر نہیں ہوگی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا اماں کتنی غصے والی ہیں۔ زاہد میری بات سن کر ہنس پڑا۔ میری اماں مڈل کلاس کی وہ عورت تھی جو پرانے خیالات کی مالک تھی اور مغرب کے بعد گھر سے باہر رہنے پر سخت ناراض ہوتی۔ اگر مجھے کسی سے کام باہر جانا ہوتا تو انہیں فون کر کے ضرور بتانا پڑتا۔ شاید ایسا صرف مڈل کلاس گھرانوں میں ہی ہوتا ہے یا پھر یہ ہر ماں کی فکر مندی کا حصہ ہے۔ خیر، میں نے اماں کو فون کر کے ٹیوشن کی بات بتائی۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بس کہا، بیٹا وقت پر گھر آ جانا، مجھے فکر ہوتی ہے۔ میں نے جواب دیا، جی اماں پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد میں زاہد کے ساتھ کچھ دیر پڑھائی کرتا رہا۔ 2 کتابیں جو میں خرید نہیں سکا تھا وہ زاہد کے پاس تھیں اور میں انہیں پڑھنے کے لیے اکثر اس کے گھر جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زاہد مجھے اس عورت کے گھر لے گیا جہاں وہ اپنی 2 بچیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے اور بتایا کہ ہم ٹیوشن کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے فوراً ہمیں اندر ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا۔ میری نظر ڈرائنگ روم کے پردوں پر ٹھہر گئی۔ وہ پردے بے حد خوبصورت اور قیمتی تھے۔ قالین بھی بہت عمدہ تھا اور میرے کمرے کی ہر چیز نفاست سے سجی ہوئی تھی۔ پھر وہ عورت ہمارے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور بولی، میرا نام عائزہ ہے اور میری 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں، دونوں غریب ہی اسکول میں پڑھتی ہیں۔ انہی کے لیے مجھے ٹیوشن کی ضرورت تھی۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، جی میں پوری محنت سے پڑھاؤں گا، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، بس مجھے ایسا ہی کوئی ٹیچر چاہیے جو میری بچیوں کا مستقبل روشن کر دے۔ میں ان کے مستقبل کو لے کر بہت پریشان رہتی ہوں۔ رات 8 سے 9 کا وقت ہم نے طے کر لیا اور اجازت لے کر واپسی کے لیے نکل پڑے۔ ہماری بات چیت مکمل ہو چکی تھی اور اگلے دن سے مجھے پڑھانا تھا۔ انہوں نے ایڈوانس کے 5000 روپے اسی وقت میرے ہاتھ پر رکھ دیے، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ہماری ان سے کوئی ذاتی جان پہچان نہیں تھی۔ یہ ٹیوشن عائزہ صاحبہ کے کسی جاننے والے کے ذریعے زاہد تک پہنچی تھی۔ ہم ان کے لیے مکمل اجنبی تھے۔
لیکن پھر بھی انہوں نے اعتماد کے ساتھ فوراً پیسے دے دیے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگلے دن میں نے ان کی بچیوں کو پڑھانے جانا شروع کر دیا۔ دونوں بچیاں غورب اور میرب بہت ہی پیاری اور ذہین تھی۔ انہیں پہلے سے ہی کافی کچھ آتا تھا۔ میں نے جو بھی پڑھایا وہ فوراً سمجھ گئی۔ آدھے گھنٹے میں انہوں نے اپنا ہوم ورک بھی مکمل کر لیا۔ پہلے دن ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ دونوں بہت قابل اور ذہین ہے۔ تھوڑی سی توجہ ان کو صلاحیت مزید نکھر سکتی ہے۔ جب انہوں نے اتنی جلدی ہوم ورک مکمل کر لیا تو میں خود حیران رہ گیا۔ اس کے بعد میں نے انہیں اضافی پڑھائی کا بتا رہا اور ساتھ ساتھ تھوڑی بات چیت بھی ہو رہی تھی۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ عائزہ صاحبہ یا بچیوں سے ان کے والد کے بارے میں پوچھوں، کیونکہ زاہد نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ ایک بیوہ ہیں۔ ایک گھنٹے بعد جب میں واپسی کے لیے اٹھنے لگا تو عائزہ صاحبہ بڑی سی ٹرے لے کر کمرے میں آئی۔ ٹرے میں کافی لوازمات تھے جو انہوں نے میرے سامنے رکھ دی اور کہا، چائے پی کر جائیے گا۔ میں تھوڑا شرمندہ ہو کر بولا، یہ سب کچھ واقعی ضرورت سے زیادہ ہے۔ میں کھانا کھا کر آتا ہوں اور سردیوں میں مغرب جلدی ہو جاتی ہے، اس لیے ہمارے گھر بھی کھانے کا وقت جلدی ہوتا ہے۔ عائزہ صاحبہ مسکرا کر بولی، جی ہاں مجھے اندازہ ہے، اسی لیے صرف چائے کا اہتمام کیا ہے، آپ چائے پی کر ہی جائیے گا۔ پھر وہ بچیوں کے بیگ سمیٹ کر اپنے ساتھ لے گئیں۔ میں بچیوں سے ہنسی مذاق کرتا رہا اور گرم گرم سموسے کھائے، چائے پی اور آدھے گھنٹے بعد وہاں سے نکل گیا۔ عائزہ صاحبہ کے اخلاق اور سادگی نے مجھے متاثر کر دیا تھا۔ ان میں غرور کا شائنہ تک نہ تھا۔ وہ بالکل ایک دوست کی طرح مجھ سے بات کرتی تھی۔ ہماری عمروں میں تقریباً 15 سال کا فرق تھا، لیکن ان کے انداز اور اتوار سے کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی بڑی ہیں۔ ان کے بال بے حد خوبصورت تھے اور چہرے پر تازگی کا ایسے تاثرات تھے جو کسی جوان عورت کی خوبصورتی کو بھی مات دے دیتے۔ سب سے بڑھ کر ان کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ دل کرتا وہ بولتی ہی رہے اور میں سنتا رہوں۔ جیسے جیسے میں روزانہ ان کے گھر جانے لگا، عائزہ صاحبہ کے ساتھ میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ اکثر بچیوں کو پڑھانے کے بعد میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے بیٹھ جاتا۔ مجھے گھر سے باہر کا سکون بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ میرے اپنے گھر کا ماحول خاصا سخت تھا۔ میں اپنے والدین اماں اور ابا دونوں سے ہی ڈرتا تھا، لیکن خوش قسمتی سے انہیں اس ٹیوشن پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے میں آرام سے عائزہ صاحبہ کے ساتھ گپ شپ لگا لیتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ان کی عادت ہو چلی تھی اور 6 مہینے کب گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر بچیوں کے 2 مہینے کی چھٹیاں آ گئی۔ ایک دن عائزہ صاحبہ نے کہا، چھٹیوں میں بچیوں کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا، اگر آپ 2 مہینے کا وقفہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا اور وہ میرے جواب کا انتظار کرتی رہی۔ آخرکار میں نے آہستگی سے کہا، اب تو مجھے آپ کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ میں ایک دن بھی آپ کے گھر آئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 2 مہینے تو بہت زیادہ ہیں۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ چاہے تو روزانہ آتے رہیں۔ سچ یہ ہے زین، مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے، آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ 2 مہینے آپ نہیں آئیں گے تو رات کے وقت کیا کریں گے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ چھٹیوں میں واقعی حورب اور میرب کے پاس کرنے کو کچھ خاص نہیں تھا، اس لیے میں نے انہیں تھوڑی دیر پڑھاتا اور باقی وقت عائزہ صاحبہ سے بات چیت کرتا رہتا۔ اب تو میں ڈرائنگ روم سے نکل کر ان کے گھر کے مختلف حصوں میں چہل قدمی بھی کرنے لگا تھا اور عائزہ صاحبہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک دن وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں بچیوں کو پڑھا کر فارغ ہوا اور کچن کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائیں اور بولی، تمہاری پسند کے شامی کباب بنا رہی ہوں، کھا کر ہی جانا۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ کو میری ہر پسند کا علم ہے، کبھی اپنی پسند کے بارے میں بتائیں۔ میری بات سن کر ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ کہنے لگی، اب میری کوئی پسند یا ناپسند نہیں ہے، میرا سب کچھ بس ان دونوں بچیوں کے لیے ہے۔ میں آہستگی سے ان کے قریب گیا اور کہا، کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں ہوں، کوئی ایسی ہو جو آپ سے محبت کرے؟ میرا بے ساختہ سوال سن کر وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت ذاتی نوعیت کا سوال پوچھ لیا ہے۔ میں نے شرمندگی سے کہا، مجھے معاف کر دیجیے گا، شاید یہ سوال مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مسکرائیں اور بولی، ہاں میرا دل چاہتا ہے کوئی ہو جو مجھ سے محبت کرے، مجھے توجہ دے اور میرے ساتھ اپنے دکھ سکھ بانٹے، لیکن ان دونوں بچیوں کے ہوتے ہوئے میں ایسا کوئی ہم سفر نہیں مل سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اندر سے کتنی تنہا ہے۔ میں نے بے ساختہ دھیرے سے عائزہ صاحبہ کے قریب ہو کر کہا،
क्या आप मेरी होना चाहती हैं? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपको अपना नाम देना चाहता हूँ और हम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पूरब और मीरब भी मुझे पसंद करती हैं और मेरा ख्याल है कि इन्हें मेरी मौजूदगी पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरी बात सुनकर आयज़ा साहबा के चेहरे पर हैरत के गहरे तासरात छा गए। वो फ़ौरन बोल पड़ी, ये कहकर, तुम अभी बहुत छोटे हो, सिर्फ 18 साल के हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ख्वाब देखते होंगे और मैं तो एक उम्र रसीदा औरत हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ।